تنہائی، اداسی اور خلا۔ انسانوں کے اس سیلے رواں، اس بے پناہ ہجوم میں ہم سب اکیلے ہیں۔ انسان کو تنہا پیدا کیا گیا ہے، اسے مرنا بھی اکیلے ہی ہے۔ تنہائی نفس کی ایسی جبلت ہے جس سے یہ بے پناہ خوف کھاتا ہے۔ نفس خوب جانتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اس احساس کو، اس جذبے کو دبانے کے لیے، اس تنہائی سے بھاگنے کے لیے وہ محرک ہے۔ محرک میں، سٹیمولس میں، رشتوں ناتوں میں پناہ لیتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے۔ زندگی کو مصروف رکھنا اس کا واحد مشن ہے۔ یہ کسی صورت اکیلا نہیں ہونا چاہتا۔ کبھی تنہائی میں خود اپنے ساتھ بیٹھنے کا تجربہ کریں، کچھ نہ سوچیں، کسی خیال کو اٹینڈ نہ کریں، بس بیٹھ جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جسم میں بے پناہ تناؤ پیدا ہو گیا ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے، وقت گزرنا محال ہو رہا ہے۔ جو انسان تنہائی میں اپنے آپ کے ساتھ چند لمحے نہیں گزار سکتا، اسے احساس ہو جانا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی صحبت، بیڈ کمپنی میں ہے۔ آنکھیں ذہن کا دروازہ ہیں۔ رات کو سوتے وقت جب ہم آنکھیں بند کر لیں تو اصولی طور پر دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے، مگر نفس اس قدر چالاک ہے کہ آنکھ بند ہوتے دماغ میں ایک نیا دنیا پیدا ہو جاتی ہے اور ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے پرسکون ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں اور مشاہدہ کریں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ غور کریں، آبزرو کریں۔ جتنا اندر جائیں گے، جتنا گہرائی سے اندر جائیں گے، دیکھیں گے کہ سوچوں کی ایک لامتناہی قطار ہے جو چلی ہی جا رہی ہے۔ اسے غور سے دیکھیں، دیکھتے رہیں، اپنی سوچوں کے سلسلے، اس کے پیٹرن کا مطالعہ کریں، انویسٹیگیٹ کریں۔ آپ کو دکھائی دے گا کہ دو طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ ایک تصویر ہے، امیج ہے، دھندلی سی دکھائی نہ دینے والی تصویر کی ایک قسم ہے جو ایک کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری چلتی آ رہی ہے۔ سوچ کی دوسری قسم ایک نہ سنائی دینے والی آواز ہے۔ ذہن کی اس آواز کو وائس آف دی ہیڈ یا پھر بولنے والا ذہن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آواز تصویری سوچ کو جواب دے رہی ہے، رسپونڈ کر رہی ہے۔ یہ سب چل رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ غور کرتے رہیں گے تو دکھائی دینے لگے گا، خوب نظر آنے لگے گا، خوب سمجھ میں آنے لگے گا کہ ابھی ایک سوچ ختم ہوتی نہیں کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ ہر سوچ کے ساتھ ایک مخصوص جذبہ جڑا ہوا ہے۔ کوئی سوچ خوش کر رہی ہے، کوئی غمگین کر رہی ہے، کسی سے دل اداس ہو رہا ہے، کسی سے نفرت، انتقام کی بو آ رہی ہے۔ پھر سمجھ میں آنے لگے گا کہ یہ تو پاگل پن ہے۔ ذہن نے دل کو جذبوں میں الجھا رکھا ہے اور دل ان جذبات سے کھیلنے کا عادی ہے، اسے لت لگی ہوئی ہے، اسے ہر سوچ سے جذبہ مل رہا ہے۔ غور سے دیکھیں، یہ آپ کے ہمارے سب کے دلوں کا زنگ ہے۔ دل اور ذہن دنیا کے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دھوکہ چل رہا ہے، سوچ سمجھ کر فریب دیا جا رہا ہے، جانتے بوجھتے فریب کھایا جا رہا ہے۔ کسی کا سر اس کی مرضی سے حرکت کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے کسی کا سر بلا وجہ ادھر ادھر ہلنا شروع کر دے اور پھر ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے تو یہ نارمل نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ سوچنا تو عین عقل ہے، مگر یہ کیا کہ ہر وقت سوچ چل رہی ہے۔ سوچ کو اس کی جگہ پر ہونا چاہیے، جب ضرورت پیش آئے تب کام کرے۔ یہ کیا ہے کہ ہر وقت دماغ میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، یہ تو پاگل پن ہے۔ یہ سوچنے اور عبرت کا مقام ہے، اس کی دید کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس انسان کی سوچ جب اعتدال پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ خواہشوں کی کمی سے ہوتی ہے، یہ سوچوں کے تانے بانے ٹوٹتے دیکھ کر نفس سخت اداس اور خوف زدہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ کیونکہ سوچ کے سوا ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ مقام تنہائی ہے جس سے نفس کو وحشت ہے۔ یہ کم علم نہیں جانتا کہ تنہائی کے حسین اور لازوال مقام پر انسان کو خود سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ وہ عظیم مقام ہے
جہاں سے ذاتے کی بے کراں سلطنیں شروع ہوتی ہیں۔ عام آدمی کے لیے تنہائی بہت ہی عجیب شے ہے۔ ہم کبھی خود کو اتنی اجازت نہیں دیتے کہ ہماری اذہان تنہائی کے قریب بھی بھٹک سکیں، اور اگر کبھی کسی حادثے یا صدمے یا دکھ کے کارن ایسا ہونے کا امکان پیدا ہو بھی جائے تو ہم انتہائی سرعت سے اس وجہ کو دبا دیتے ہیں جو تنہائی کا باعث بن رہی ہے۔ اسے دبانے کے لیے ہم کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شعور اور لاشعور دونوں مل کر تنہائی کو ہمیشہ یا تو نظر انداز کرتے ہیں یا دبانے کی کوشش میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ تنہائی سے راہ فرار اختیار کی جائے یا اسے دبایا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نظر انداز کریں یا دبا دیں، بات کو ہنسی میں اڑا دیں، مگر اداسی کا، دکھ کا اور اس کو تکلیف ہمیشہ اس جگہ پر محفوظ رہتی ہے۔ آپ چاہے خود کو کتنے ہی بڑے مجمع میں پھینک دیں، ہم سب تنہا تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تنہائی کا خوف کا سانپ خاموشی سے ہمارے نفوس میں رینگ رہا ہوتا ہے۔ کون جانے کس خیال کی چادر اٹھتے ہی یہ ہمیں رینگتا دکھائی دے جائے۔ سیر و تفریح، نشہ، ہنسی مذاق سے تنہائی کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ آپ عارضی طور پر شور شرابے میں کچھ وقت کے لیے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، مگر جیسے ہی آپ کی زندگی میں کہکوں کی بارش ذرا دھیمی ہونے لگتی ہے، تنہائی کا خوف پلٹ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ خوشیوں سے لدے ہوئے ہوں، آپ کے پاس دوسروں سے زیادہ طاقت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سا علم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عبادات میں آپ بہت مصروف رہتے ہوں، آپ جو چاہے کرتے ہوں۔ تنہائی کی اذیت ہمیشہ آپ میں جاری رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی محبتوں میں سرشار جی رہے ہوں، آپ کا شاندار ٹیلنٹ آپ کو مست کیے رکھتا ہو، مگر جیسے دن پر رات چھا جاتی ہے ایسے ہی تنہائی آپ پر چھا جاتی ہے۔ آپ اس سے محبت کریں یا نفرت، آپ چاہے اپنے مزاج، اپنے نفسیات سے مجبور ہو کر اس سے بھاگیں یا یاد کریں، مگر یاد رکھیں تنہائی ہمیشہ یہاں ہے، انتظار کرتی ہوئی، سب کچھ دیکھتی ہوئی۔ وہ ہر بار اس لیے پلٹ جاتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ اس سے دوبارہ ضرور ملیں گے، اور ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ راز سمجھ آ جائے تو بات بن جاتی ہے۔ تنہائی، لونلینس جو ہے، یہ کوئی اکلاپا آئسولیشن نہیں ہے۔ تنہائی اکیلے پن کا، اکلاپے کا علم ہے۔ تنہائی وہ نہیں ہے جسے دنیا تنہائی کہتی ہے، وہ اکیلا پن ہے، وہ آئسولیشن ہے۔ تنہائی، اس آئسولیشن کا احساس کا علم عطا ہو جانے کو کہتے ہیں۔ تنہائی ہے اس بات کا عین علم اور ادراک ہو جانا، ذاتی تجربے سے، ایکسپیریمنٹل لیول سے جان لینا کہ میں اکیلا ہوں، اس پوری دنیا میں اکیلا ہوں، لونلی لیس کہلاتا ہے۔ ایک ہوش مند نفس خوب جانتا ہے کہ اس کی حرکات، ایکٹیویٹیز کسی بھی درجے کی ہوں، اس کی جڑ تنہائی کا خوف ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے تمام تر ممکن حرکات، ایکٹیویٹیز روک دی جائیں، سٹلنس طاری کر لی جائے، تو دیکھا جا سکتا ہے، ایک اندھے کی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نفس کے مرکز کا، ایک خلا کا، ایمٹینس کا احساس ابھرنے لگتا ہے۔ نفس اس ابھرتے ہوئے خالی پن سے ہمیشہ خائف ہوتا ہے۔ یہی وہ خلا ہے جس کو پر کرنے کے لیے انسان اپنی ساری بیش قیمت زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ لوگ اپنی زندگیوں کے سچے جھوٹے، بڑے چھوٹے، اچھے برے مقاصد بناتے ہیں۔ جو بھی کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف تنہائی کے اس عظیم خلا کو پر کرنے کی کوشش کرنا ہے جو کسی صورت کسی سے آج تک پر نہ ہو سکا۔ ہاں، مگر وہ لوگ جن کو اللہ دیکھنے والی نظر عطا فرما دیں، نفس کو معلوم ہو کہ یہ خود سے کبھی نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ نفس اپنی ذات میں، اپنے سٹرکچر میں تنہا ہے۔ اللہ کی طلب میں نکلنے والے ہر نفس پر یہ وقت آتا ہے جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جسے خالی پن کہتے ہیں۔ یہاں سے آگے اس کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں، نہ کوئی مرشد، نہ استاد، یہاں کوئی پر نہیں مار سکتا۔ اس مقام سے نفس کو خود گزرنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ تنہائی کا احساس بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔
پھر نہ کوئی تنہا رہتا ہے نہ کوئی تنہائی۔ اس مقام پر صرف اللہ پر کامل اعتماد ہی کام آتا ہے۔ دنیا کی ہر شے، ہر جذبے سے زیادہ اپنے خالق پر اعتبار کر کے تنہائی کے اس لامحدود صحرا میں مسافر کو چل پڑنا ہوتا ہے۔ اتنی سی بات ہے لیکن بڑے بڑے یہاں عاجز آ جاتے ہیں۔ یہاں انسان کو نفس کو محبت عطا ہوتی ہے۔ اللہ تب تک نہیں ملتا جب تک انسان اپنی خواہشات سے دستر بردار نہیں ہو جائے۔ نفس انسان اس مقام پر ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کے درمیان رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور ہنستا مسکراتا بالکل دوسروں جیسا دکھائی دیتا ہے، مگر اندر سے جان چکا ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہے، کوئی اس کا نہیں اور وہ کسی کا نہیں۔ جیسے ہی نفس اس مقام میں تنہائی کو پوری طرح قبول کرتا ہے، جبلیات اعتدال کی حدوں میں واپس ہونے لگتی ہیں اور محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ محبت جو مخلوقات کا اپنے خالق کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ ہے۔ محبت سوچ نہیں ہے، یہ خیال نہیں ہے جسے ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں استعمال کر لیں اور جب چاہیں رد کر دیں۔ بے لوث محبت تو سب سے عظیم جذبہ ہے۔ جب محبت جاگ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نفرت کوئی شے نہیں۔ پھر یہ محبت نفس کو بلند کرتی ہے۔ محبت ایک راز ہے، ایک ایسا راز جسے لکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ محبت لفظ کی گرفت اور پہنچ سے اوپر کی شے ہے، نہ ہی یہ بتائی جا سکتی ہے۔ اسے صرف وہ محسوس کر سکتا ہے جسے حقیقت میں یہ ہو جائے۔ محبت کا پودا تنہائی کے ریگزار میں اگتا ہے، اس کے پھول کی خوشبو میں کی دسترس سے بلند ہے، بہت ہی بلند۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔